میں ہمیشہ یہ بڑے وثوق کے ذرا کہتا ہوں، اگر آپ کا مذہب آپ کو وائلنس سکھا رہا ہے، یو نیڈ اے نیو ریلیجن. آپ کو کسی نئے مذہب کی ضرورت ہے. مذہب نہیں سکھاتا، انسان اپنی مرضی کے مطابق اس کو چینج کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بلاسفمی لاز موجود ہیں لیکن عدالتیں موجود نہیں. یہ جو ہمارا 75 ایئرس کا جو سفر ہے نا جی، تو یہ سارے کا سارا اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو یہ جو ہے یہ ایک اسلامک ایکسٹریمزم کا سفر ہے. یہ ایک نفرت کا سفر ہے 1947 سے لے کے آج تک. یہ نفرت کا سفر شروع ہوا تھا 47 سے اراؤنڈ، ٹھیک ہے. ہندو نفرت سے شروع ہوا، دو قومی نظریے سے شروع ہوا، مذہب کی بنیاد میں ہم نے نفرت سیکھی. تو یہ وہی بات ہو گئی کہ مسلمان کو مسلمان سے ڈر ہے. خطرہ جو ہے وہ آپس میں، پہلے تو ہم کہا کرتے تھے جی ہندو ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ہندوؤں سے بڑا خطرہ ہے. اب تو ہم یہاں آ گئے تو اب یہاں ہمیں ایک دوسرے سے کون بچائے گا؟ یہ مولوی ملا جو ہیں وہ تو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں، جو مارتا ہے وہ تو ہیرو بن جاتا ہے. اپنی ہی آنے والی نسلوں کو اتنا پائزن کرنا، اتنا ٹاکسک کر دینا ریلیجیسلی، اور ان کے لیے ایک بریڈنگ گراؤنڈ بنا دینا. اچھا پھر مرشد کہنا سی اسی ٹورزم چلاواں گے، سوات میں آئیں گے، خان صاحب تو بنے گا جنستان، تو پھر اتنے کون جاندی دنیا. پاکستان کا تو ٹورزم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نہ تو زندگی کا کوئی کانسیپٹ نہیں. ٹورزم کی بات تو بہت آگے ہے نا، وہاں پہ تو زندگی کا کوئی کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. دوستو آپ نے دیکھا ہے نا پاکستان میں آج کل کس طرح سے حالات بدل رہے ہیں. بات یہ دوستو کہ انہوں نے جو بلاسفیمی لا بنایا ہوا ہے اس کے اندر لوگوں کو نا ایک بہت بڑا ہتھیار دے دیا ہے کہ آپ جس کو مرضی مارو. پہلے انہوں نے یہ جو چیز کی تھی نا، یہ کی تھی انہوں نے ہندوؤں کے لیے. اب ہندو تو رہے نہیں، اب دھیرے دھیرے وہ اتنی تیزی سے پھیل گیا ہے کہ جس سے بھی ذرا سی بھی دشمنی ہو اس کے بعد بلاسفیمی لگا دو. اب یہ لوگ مسلمانوں کو مارنے لگ گئے اسی الزام میں لگا کے. دوستو یہ آگ پاکستان کے گھر گھر میں لگنی شروع ہو چکی ہے اور بہت تیزی سے پھیل گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو رکھوالے ہیں وہی اس کو نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کو. ان کے لیے یہ ان کے کھلونے ہیں، یہ سمجھ لیجئے آپ. اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستان بہت برا چلنے والا دوستو. اسی لیے مودی جی صحیح کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ بھیا تو نے جو کرنا ہے کر. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، صرف ایک ہی چیز ہے ان کے پاس، وہ ہے مذہب. اور مذہب بیچ بیچ کے یہ مر چکے ہیں اور ان کے دماغوں میں مذہب گھس گیا ہے. آنے والے دنوں کے اندر یہ بھی ختم ہو جائے گا. دوستو آپ بھی کمنٹس کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. تھینک یو ویری مچ. ایک طرف ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرو، ہمارے ٹورسٹ علاقوں میں جاؤ، لیکن ہمارے اپنی اگر ٹورسٹ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جیسے سوات میں، تو ہم بندوں کو جلا دیتے ہیں. پاکستان میں رول آف لا، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی، عدالتیں، یہ کوئی نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ موب جسٹس ہی جو ہے یہ ہماری قسمت ہے؟ آپ کے سوات کے اندر جس بندے کو تھانے سے نکال کر آگ لگائی گئی ہے، آپ کی اطلاع نرز ہے، میرے یہاں امریکن دوست ہیں، ان کے واٹس ایپ کے اوپر بھی وہ میسیجز آ چکے ہیں. جلتی باڈی، وہ چل رہا تھا، جلتی باڈی جلتی تھی. ان سرکمسٹانسز میں کوئی جائے گا وہاں پہ جہاں آپ زندہ انسانوں کو؟ اسی طرح آپ نے سری لنکا کے مینیجر کو سیالکوٹ کے اندر جلایا تھا، بالکل، پھر سیلفیاں کھینچی تھی یہاں پہ. میں ہمیشہ یہ بڑے وثوق کے ذرا کہتا ہوں، اگر آپ کا مذہب آپ کو وائلنس سکھا رہا ہے، یو نیڈ اے نیو ریلیجن. آپ کو کسی نئے مذہب کی ضرورت ہے. مذہب نہیں سکھاتا، انسان اپنی مرضی کے مطابق اس کو چینج کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بلاسفمی لاز موجود ہیں لیکن عدالتیں موجود نہیں، تھانے موجود نہیں ہیں. ایک تو آگ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عدالتوں پہ یقین نہیں رکھتے. واقعی پاکستان کے اندر عدالتوں کی حالت یہی ہے کہ ان پہ اعتبار والی کوئی بات نہیں. دوسرا چیما سا عرض کرنا چاہوں گا، جو میں نے پوری ریسرچ کی ہے، تکلیف ہوتی ہے جو اس طرح انسان کو اس طرح ہوا ہے. اور بالخصوص امریکن دوست کالیں کر کے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں واقعی دس از what the lifestyle of people are. میں شرمندہ ہوں. ریسرچ کی ہے تو وہ بندہ ایک تو ملیشیا رہ کے آیا چیما صاحب، ذہنی طور پہ بیمار تھا، اس نے اپنی بیوی کو ڈائیورس کر دی تھی، اور بچپن سے خاص کر اس کے بارے میں ایک اور واقعہ پتا چلا ہے، اس کا والد وہیں بھی کسی پیٹرول پمپ کے اوپر کام کرتا تھا، اور یہ بچپن سے ہمیشہ قرآن پاک لے کے جا کے وہاں بیٹھ کے تلاوت شروع کر دیتا تھا. لوگ اس کو بیٹھے ہوئے سائیں جی سمجھ کے اس کو پیسے دیتے رہتے تھے. اس طرح کا مائنڈ سیٹ تھا.
दूसरी मुझे ये बताएं उसका माइंड सेट ठीक नहीं था, तभी सियालकोट से जाके स्वात में बैठा था कई दिनों से। फिर तीसरी एक और बात बता, तुम ज़हनी तौर पर ठीक भी हो सकता है उसकी किसी वेटर के साथ लड़ाई हो, उसने गलत बात बता दी हो, क्योंकि आपने तो उसके ऊपर शहादतें इकट्ठी नहीं की, विटनेसेस तो देखी नहीं, एविडेंस तो देखी नहीं किसी लोगों ने। फिर उसके बाद एक मौलवी साहब है, वो पहले मस्जिद में गए, उन्होंने मुझे स्पीकर इस्तेमाल करने दिया जाए, उन्होंने इस्तेमाल नहीं करने दिया, फिर उन्होंने एक लाउड स्पीकर का बंदोबस्त किया पूरे शहर के अंदर, फिर उन्होंने किया। चीमा साहब, स्वात के अंदर तो अभी गाड़ियां लोग छीन के ले जाते हैं, अभी लोग आधा इनकम तो स्वात की रैंसम पे लोगों के बच्चे उठा के ले जाते हैं, तो रैंसम लेते हैं स्वात एरिया में। वो बंदा पूछा तू सियालकोट तो उत्थे लैंड की गया भाई। अच्छा, फिर मुर्शद कहना सी ऐसी टूरिज्म चलावांगे, स्वात में आएंगे, खान साहब तो बनेगा जन्नस्तान, तो फिर उत्थे देखो जानती दुनिया। पाकिस्तान का तो टूरिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो जिंदगी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, टूरिज्म की बात तो बहुत आगे है ना, वहां पे तो जिंदगी का कोई कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। देखिए जी, इसकी जो बुनियाद है ना, वो तो हमारी पूरी तारीख में आपको नजर आएगी कि इल्म दीन ने जब राजपाल को कत्ल किया था, तो उस वक्त उसका जो हाई कोर्ट में मुकदमा था वो जिन्ना साहब ने लड़ा था। और इकबाल जो थे हमारे, जिनको हम कौमी शायर भी कहते हैं अपना, उन्होंने कहा था जी कि तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया, यानी वो जो बड़ई था वो हम सब से बाजी ले गया है, क्योंकि उसने एक बंदे को तौहीन मजहब पे कत्ल कर दिया। तो ये चीज़ें तो हमें मिलेंगी अपनी हिस्ट्री में, और उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं और आप देखें कि पूरी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें आपको इस तरह के वाक़यात, यानी अर्ली 50s में राइट्स हुए जिनमें बहुत से अहमदियों को मार दिया गया। उसके बाद फिर जो ये सब अपनी इंतहा को पहुंचा, ये ज़ियाउल हक के दौर में हुआ जब ये कवानीन बनाए गए, और इन कवानीन के नतीजे में फिर ये ब्लास्फेमी का एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया मजहबी इंतहा पसंद तबके को, और लोगों ने अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने शुरू कर दिए। और ये अब चीज़ जो है ना, ये अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। हमारे ताकतवर हलकों ने एक ग्रोह मुनज़्ज़म किया, उसको लॉन्च किया, जिसका नाम TLP है। तो TLP वाले अब ये सब कुछ कर रहे हैं, और किसी बंदे पे भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं, और जुल्म की इंतहा ये है कि किसी को भी सफाई का मौका नहीं दिया जाता कि यार वाकई तुमने ये किया था या नहीं किया था। यानी इल्ज़ाम लगाना ही काफ़ी है कि इल्ज़ाम लगा दिया। जब इल्ज़ाम लग गया तो फिर वो बंदा एक चलती फिरती लाश है, फिर वो बंदा कहीं भी महफूज नहीं है। वो बंदा घर में भी महफूज नहीं है, उसके घर को जला देंगे, वो थाने में महफूज नहीं है, थाने को जला देंगे, वो जेल में महफूज नहीं है, जेल में उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो अब ये चीज अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है, और कोई शहरी महफूज नहीं है इस वक्त, सिर्फ इल्जाम लगाने की देर है। और उसके बाद तो वो एक डेड बॉडी है, वो महफूज है ही नहीं कहीं पे, कोई भी उसे मार देगा। तो मुझे तो अभी इस वक्त कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही कि इस अफरीद पे काबू पाया जा सके। ये तो अब यकीन कीजिए कि हर बंदा इस मुल्क में अब गैर महफूज हो गया है कि कोई किसी पे भी इल्जाम लगा सकता है, और हुजूम जो है, मॉब जो है, वो उसको नहीं छोड़ेगा। जी आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अब तो ये वो वही बात हो गई कि मुसलमान को मुसलमान से डर है। खतरा जो है वो आपस में, पहले तो हम कहा करते थे जी हिंदू हमारे दुश्मन है, हमें हिंदुओं से बड़ा खतरा है। अब तो हम यहाँ आ गए, तो अब यहाँ हमें एक दूसरे से कौन बचाएगा? ये मौलवी मुल्ला जो है वो तो सपोर्ट करने लग जाते हैं, जो मारता है वो तो हीरो बन जाता है। हाँ जी बिल्कुल। आप ये देखिए ना कि वो जो मुमताज कादरी का केस था, उसका इतना बड़ा जनाजा हुआ और बेशुमार लोगों ने उसमें शिरकत की, वो एक हीरो बन गया। उसका बाकायदा तौर पे इन्होंने एक मज़ार बना दिया यहाँ पे, और लोग जाते हैं वहां पे।
تو جب یہ اس طرح کے لوگ آپ ہیرو بنائیں گے اور ان کو آپ ایک ہیرو کے طور پہ پروجیکٹ کریں گے، جیسے علم دین، اس کے اوپر فلمیں بنی ہیں، یہاں پہ فلمیں بنائی گئی ہیں جس میں کہ اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے اس طریقے سے. تو جب ریاستی سطح پہ ایسے لوگوں کو گلوریفائی کیا جائے گا تو پھر تو یہی ہوگا نا کہ پھر تو ہر کوئی وہ ہیرو بننا چاہے گا جس کو ریاست خود گلوریفائی کر رہی ہے. تو یہ تو مجھے کوئی ابھی صورت نظر نہیں آ رہی کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ رکے گا، یہ تو چلتا چلا جائے گا. یعنی پہلے ہم نے اقلیتوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، احمدیوں کو ٹارگٹ کیا ہم نے، پھر اس کے بعد جو مسیحی تھے ان کو ٹارگٹ کیا، ہندوؤں کو ٹارگٹ کیا، سکھوں کو ٹارگٹ کیا، پارسیوں تک کو نہیں چھوڑا، معصوم لوگ. اور اب یہ سلسلہ جو ہے یہ اب ہمارے اندر سرایت کر گیا ہے.